کہ کس چیز کے گم ہو جانے سے دین یا اسلام نہ رہا، اور وہ آج بھی نہیں ہے. اس لیے آج بھی آپ کے ہاں 90 کروڑ یا 1 ارب کی آبادی میں کہیں بھی اسلامی نہ نظام ہے نہ مملکت ہے. کیا کہا تھا قرآن نے؟ ذرا 4 آیتیں پیچھے چلے جائیے. آیت 9 اسی صورت میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یاد ہوگا پچھلے درس میں تو غالباً یہ آیا، اگر مسلمانوں کے کوئی 2 گروہ آپس میں الجھ پڑے، جنگ پہ بھی اتر آئیں، یعنی ایک تو اس نے کہا ہے کہ کسی ایک مومن کا قتل بھی عمدن جو ہے جہنم میں لے جاتا ہے انسان کو، وہ تو بتایا قرآن نے اس کو روکنے کے لیے. لیکن اگر اس کے باوجود کوئی گروہ جو ہیں وہ اگر الجھ پڑیں آپس میں، جنگ پہ آمادہ ہو جائیں، تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اب یہ دیکھو، یہ حکم دیا ہے قرآن نے، تو تم پھر صلح کراؤ ان کے درمیان. اور آگے یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی جماعت جو ان میں سے پھر سرکشی پہ اتر آئے، جن ٹرمز کے اوپر تم نے صلح کرائی ہے اس کی خلاف ورزی کرے، اس کے خلاف جنگ کرو تم، تاآں کہ وہ خدا کے حکم کے اوپر جھک نہ جائے. یہ کون ہیں جن سے کہا گیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا؟ عزیزان من، یہ مقام ہے غور طلب. کس سے کہا گیا ہے یہ؟ وہ 2 جماعتیں تو ہو گئی نا، طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مومنوں کی، مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں الجھ پڑی، لڑ پڑی. یہ جو فاصلے ہے یہاں دیکھیے متعین طور پہ کسی کو نہیں کہا گیا. وہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ تو ساری امت کا یہ فریضہ تھا. امت کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا کہ اتھارٹیٹیولی مرکز ان کا، مملکت ان کی، حکومت ان کی، وہ اس پوزیشن میں ہونی چاہیے کہ اگر کہیں ایسی بات ہو گئی ہے فوراً ان کو وہ روک دے، ان میں صلح کرائے. اور پھر اتنی اتھارٹی اور اتنی قوت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس کے بعد اس سے زیادہ کوئی کسی قسم کی سرتابی کرتا ہے ان میں سے، تو اس کے پاس یہ قوت ہونی چاہیے کہ اس کی گردن مروڑ کے رکھ دے. یہ کیا چیز تھی جس کو یہ حکم دیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کے زمانے میں اصطلاحات یہ جو تھی نا کہ مملکت اور حکومت اور فوج، یہ اصطلاحات قرآن نے استعمال نہیں کی. اور یہ نہیں کہ تھی نہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی اصطلاحات اور وضع بھی کرتا. ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اس نے مملکت یا سلطنت پوری امت کی قرار دی ہے. اس لیے جب اس نے فاصلے ہو کہا ہے تو پوری امت سے یہ کہا ہے. یہ استثنائی بات ہے جو 2 گروہ لڑ پڑے ہیں آپس میں. پوری امت کا ایک نظام جسے آپ اسلامی مملکت کہیں گے، ایک مرکز اس کا جو یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ لڑ پڑے ہیں اور ان کے اندر جا کے صلح کراؤ، ان ٹرمز کے اوپر صلح کراؤ. اور پھر وہ دیکھے گا کہ اس کی پابندی یہ کرتے ہیں یا نہیں. اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے پاس اتنی قوت ہوگی کہ اس کی گردن مروڑ دے. جب تک یہ اتھارٹی رہی آپ کے اندر، دین رہا، اسلام رہا، اور جب یہ اتھارٹی ختم ہو گئی، نہ دین رہا نہ اسلام رہا. 2 سال سے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا نا، 2 گروہوں میں لڑائی نہیں ہو رہی، 2 مملکتوں میں لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی. کمیٹیاں بن رہی ہیں، وفد بن رہے ہیں، کمیشن بن رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ واز کہہ رہے ہیں ان سے. فَأَصْلِحُوا، فریضہ تھا یہ باقی امت کا، فریضہ تھا یہ اس مرکز کا، اس مملکت کا کہ وہ یہ کرائیں. اور فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، یہ فریضہ تھا کہ پھر اگر ان میں سے کوئی سرکاری کرتا ہے اعلان جنگ کرو اس کے خلاف. جھکاؤ حتی تفیء الی امر اللہ. یہاں ایک اور بڑا گہرا پوائنٹ آ گیا، میں کیا عرض کروں. فیصلہ ہے یہ امت کا، اس اسلامی مملکت کا، اس اسلامی نظام کا، اس کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کی خلاف ورزی جو کرنے والے ہیں اس کے خلاف کہا کہ
جنگ کرو تا آنکہ وہ امر اللہ کے اوپر نہ آ جائے، یعنی اس کا جو فیصلہ اسلامی مملکت کا اسے امر اللہ کہا ہے خدا نے، اس لیے کہ وہ اس خدا کے ہی قوانین کو نافذ کرنے کا تو ذریعہ تھا۔ وہ جو صلح کرائے گی تو وہ خدا کی کتاب کے مطابق کرائے گی، اس لیے اس کی صلح کرانے کو امر اللہ کہا، خدا کا امر کہا گیا۔ میں نے کہا تھا درمیان میں قرآن تو ایک درمیان میں وہ نکات بیان کرتا چلا جاتا ہے، یہاں سے پتہ چل گیا کہ اسلامی مملکت کیا ہوتی ہے اور کیوں اس کے احکام کی اطاعت اس طرح سے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو حکم دیتا ہے خدا کی کتاب کے مطابق دیتا ہے، وہ امر اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتھارٹی جب تک آپ کے اندر موجود تھی اس وقت تک نقشہ آپ کے ہاں صحیح اسلامی نظام کا، اسلامی مملکت کا، امت مسلمہ، امت وسطہ، شہداء علی الناس کا یہ تھا۔ جس دن یہ اتھارٹی نہیں رہی مذہب انفرادی ہو گیا۔ انفرادی یہی نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول کا الگ الگ، وہ بھی ہو گیا۔ مختلف ملکوں میں بسنے والے مسلمان مختلف قوم بن گئے، ان کی الگ الگ سلطنتیں ہو گئی، الگ الگ مملکتیں ہو گئی، تو یہ بھی تو انفرادیت ہو گئی ان کی۔ اسلام تو ایک مرکز کا نام تھا، ساری دنیا کے مسلمان امت واحدہ، ان کا ایک مرکز کا ایک سربراہ، ایک نظام، ایک قانون، اور یہ وہ تھا مرکز جس کا فریضہ تھا کہ اگر کہیں مسلمانوں کے دو گروہ الجھ پڑے تو یہ فریضہ ادا کرے۔ وہ فریضہ ادا اب کیسے ہو، وہ ہے ہی موجود۔ دہن کا ذکر کیا، یہاں سر ہی غائب ہے غریباں سے، وہ تو ہے نہیں موجود، اور احیاء اسلام کی کوششیں ہو رہی ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں میں۔ مذہب کا احیاء تو ٹھیک ہے، یہ کرتے چلے جائیں گے، دین کا احیاء تو نہیں ہوگا۔ وہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ ایک مرکز ہو اور وہ مرکز بنے اس اصول کے اوپر کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کی جائے گی تو ان کو کافر کہا جائے گا۔ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کرنے والی اتھارٹی، اور پھر پوری آہستہ آہستہ، یہ ٹھیک ہے کہ آج کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، صدیوں سے انتشار ہے، خلفشار ہے، تفرقہ ہے، اختلافات ہیں، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، وقت لگے گا، لیکن مطمع نگاہ، مقصود بالذات، منزل اخری وہ وہی ہوگا کہ پوری امت ہوگی، اس کی ایک مملکت ہوگی، ایک ضابطۂ قانون ہوگا، وہ خدا کی کتاب ہوگی، ایک اتھارٹی ہوگی جو ان میں آپس میں صلح بھی کرائے گی، ان کے معاملات کو بھی طے کرے گی، پھر اسلام کا احیاء ہوگا۔ ہر فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق۔